انسانوں میں جو سب سے معزز طبقہ تھا حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کا۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کے سب سے برگزیدہ، پاکیزہ، معزز اور پیارے بندے تھے، لیکن حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھ سے محنت کی ہے، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے انہوں نے روزی حاصل کی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی اور زمین کو ہموار کیا، بیج بویا، اناج اگایا، یہ کام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کا کام کیا، اپنے ہاتھ سے انہوں نے کشتی بنائی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی کاٹ کر کے روزی کمایا کرتے تھے، بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام باوجود یہ کہ بادشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ذاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوہے کا کام کرتے تھے، یعنی لوہے کے ذریعے سے جنگی لباس اور زرہیں بنا کر اس کو فروخت کر کے، اس کو بیچ کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک مزدوری کی ہے بکریاں چرانے کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں انہوں نے چرائی، 10 سال تک انہوں نے بکریاں چرانے کی مزدوری کی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر امام الانبیاء، ہم سب کے محسن آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، اجرت پر، مزدوری پر بکریاں چرائی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، چند قیرات کی تنخواہ پر میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ تو مزدوری یہ کوئی عار اور شرم کی بات نہیں ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام روزی کو حاصل کرنے اور کمانے کے لیے آپ نے تجارت کا بھی راستہ اختیار کیا، ملازمت بھی آپ نے فرمائی، مزدوری بھی آپ نے کی، اور تجارت کے لمبے لمبے سفر آپ نے فرمائے ہیں۔ تو اس طرح یہ حلال مال کو حاصل کرنے کے لیے جائز شکل کو اختیار کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔